اگلے روز ایک تو احمد علی کی لاش کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی اور ذرا دیر بعد دلی سے چودھری صادق کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس سے تصدیق ہو گئی کہ چودھری صادق کی موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ احمد علی کے جسم پر میں نے زخموں کے جو نشانات دیکھے تھے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہی لکھے تھے۔ ڈاکٹر نے موت کا وقت 4 یا 5 روز پہلے کا لکھا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس صبح وہ گھوڑی پر دورے پر روانہ ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ راستے میں قتل ہو گیا، کسی گاؤں میں نہیں پہنچ سکا۔ اب میں بیک وقت قتل کی 2 وارداتوں کی تفتیش کر رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کو میں نے اپنے ASI کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ ان سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی رائے دی کہ خانہ بدوش صاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ ان کے پیچھے پڑا رہے۔ باوریے اتنی آسانی سے جرم کا اقبال کرنے والے نہیں تھے۔ اگر آپ کو احمد علی کے بیٹے سلیم کی گمشدگی کی تفتیش یاد ہے تو آپ کو وہ مسلن یاد ہوگی جو احمد علی اور نادرہ کے درمیان رابطے کا کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے راز کی کچھ باتیں بتا دی تھیں۔ میں تو اب تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے مسلن کو بلا لیا۔ پہلی تفتیش کی طرح اب بھی میں نے اس کے آگے 5 روپے کا ایک نوٹ رکھ دیا اور اسے کہا کہ اسے جو کچھ معلوم ہے مجھے بتا دے اور اسے مزید انعام ملے گا، اور اگر اس نے کچھ چھپانے کی کوشش کی اور وہ باتیں دوسروں سے معلوم ہوئیں تو اسے سزا ملے گی۔ میں نے اس پر سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ اسے معلوم نہیں تھا۔ مجھے یقین آتا جا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اسے پوچھا کہ نادرہ کے گھر میں اور کوئی نوکرانی ہے جو اس کے زیادہ قریب ہو؟ ہاں ہے، اس نے جواب دیا، اس کا نام رانو ہے۔ رات کو وہ چودھرانی یعنی نادرہ کو مٹھی چاپی کرتی ہے۔ وہ چودھرانی کی خاص نوکرانی ہے۔ چودھرانی اسے ایسے کپڑے پہناتی ہے جن میں وہ نوکرانی نہیں لگتی۔ رات کو چودھرانی کو دودھ گرم کر کے پلاتی ہے، پھر اس کی چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے کریدنا شروع کر دیا۔ مسلن سے کہا کہ وہ ذہن پر زور دے اور چودھرانی صادق کی بیماری کے دوران جو باتیں یاد ہیں وہ مجھے بتائے۔ مسلن نے بہت سی باتیں بتائیں جو میرے لیے بیکار تھیں، البتہ ایک بات میرے کام کی معلوم ہوتی تھی۔ مسلن نے بتایا کہ پہلے روز چودھری صادق کی طبیعت خراب ہوئی تو اتفاق سے مسلن اس کے گھر گئی۔ چودھری صادق اپنی بیوی نادرہ سے کہہ رہا تھا، رات دودھ پینے کے بعد میرے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہوئی ہے، شاید دودھ میں کوئی خرابی تھی۔ نادرہ نے کہا، دودھ میں کیا خرابی ہوگی، یہ چرس کا اثر ہے۔ رانو نے کہا، دودھ تو میں نے گلاس میں ڈالا تھا چودھری جی، تازہ دودھ تھا۔ زہر عموماً دودھ میں دیا جاتا ہے۔ یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ تھا کہ کوئی امیر کبیر خاندان کی بیوی اپنے خامن کو زہر دیتی ہے تو ایک نوکرانی اس کی رازدان ضرور ہوتی ہے۔ اس کیس میں بھی ایک خاص نوکرانی کا نام آ گیا، اور یہ بھی کہ وہ رات کو چودھرانی کو دودھ پلاتی ہے۔ میں نے مسلن کو فارغ کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ رانو کو بلا لائے۔ میں اس دوران ایک بار پھر نادرہ کے پاس جا بیٹھا اور اسے منوانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ روتی تھی، جرم تسلیم نہیں کرتی تھی۔ میں نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ احمد علی کے قتل کی اطلاع ملنے سے پہلے وہ اتنی غم زدہ نہیں تھی، یعنی اسے اپنے خاوند کی موت کا غم نہیں تھا۔ وہ اس لیے روتی تھی کہ پکڑی گئی تھی، مگر اب اس کی سسکیاں رکتی ہی نہیں تھیں۔ میں اسے کہتا تھا کہ وہ اقبال جرم کر لے، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ میں اس کے دیور چودھری غفور کو پکڑوں۔ احمد علی کا قاتل وہی ہے۔ چودھرانی، میں نے اسے کہا، آج میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے جرم کا اقبال کر لو۔ اس وقت کے بعد میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کے لہجے میں کہا، میں آپ کو آخری بار کہتی ہوں کہ میں نے اپنے خاوند کو زہر نہیں دیا۔ ہاں، خود زہر کھا لینے کا ارادہ کئی بار کیا، لیکن احمد علی کی محبت نے مجھے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ مجھے زہر لا دو، کھا لوں گی، یہی سمجھ لینا کہ آپ نے مجھے سزا دے لی۔ اور وہ ایسی روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں وہاں سے اٹھایا، یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کے ان جذباتی باتوں سے متاثر ہو گیا تھا۔ جذبات سے متاثر ہونے والا تھانے دار تفتیش نہیں کر سکتا۔ نادرہ کی خاص نوکرانی رانو 30 سال کے لگ بھگ عمر کی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی آنکھیں گول نہیں لمبوتری تھیں۔ اس کے ہونٹ ایسے تھے جیسے وہ مسکرا رہی ہو۔ اس کا چہرہ جوانی سے دمک رہا تھا۔ پولیس اس قسم کی نوکرانیوں کو خوب جانتی پہچانتی ہے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت کے سینے میں راز چھپے ہوئے ہیں، اور یہ راز کوئی عام آدمی نہیں پا سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس پر سیدھا حملہ کروں گا،
اور اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دوں گا۔ رانو، میں نے تمہاری بڑی شہرت سنی ہے، میں نے کہا۔ سب کہتے ہیں کہ رانو بڑی اچھی عورت ہے، اگر میرے ساتھ اچھی رہو گی تو نقد انعام دوں گا۔ میں تم سے وہ باتیں پوچھوں گا جو مجھے پہلے سے معلوم ہیں، میں یہ باتیں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر ہیرا پھیری کرو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ تمہاری چوہدرانی گرفتار ہو چکی ہے، چوہدری صادق مر گیا ہے، باقی سب تمہارے دشمن ہیں۔ اپنا آپ بچاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی غلام ہوں سرکار، اس نے کہا، حکم کریں۔ تم جانتی ہو کہ نادرا اور احمد علی کا در پردہ میل جول تھا۔ میں نے کہا، بولو رانو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، اس نے کہا۔ اور تم جانتی ہو کہ نادرا کا خامند اس کا غلام تھا اور نادرا اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ جانتی ہوں، اس نے کہا، یہ بھی سچ ہے۔ اور تم جانتی ہو کہ چوہدری صادق زندہ لاش تھا اور وہ نادرا کے کام کا نہیں تھا۔ جانتی ہوں سرکار۔ اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ چوہدری صادق نے بیماری کے پہلے روز نادرا سے کہا تھا کہ دودھ پینے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اور تم نے کہا تھا کہ دودھ تم نے ڈالا تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے سرکار۔ اور رانو، اب انکار نہ کرنا، تم یہ بھی جانتی ہو کہ جس دودھ سے چوہدری کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ اس کا جسم یوں ہلا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو، اس کا رنگ اڑ گیا اور آنکھیں ویران ہو گئیں۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی، میرے لیے اس کا یہ رد عمل کافی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور آگے ہو کر کہا، جتنا تم جانتی ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ بولو رانو، ابھی وقت ہے۔ تمہیں بچانے کے لیے میرے پاس گنجائش ہے، شرط یہ ہے کہ تم بولو، میں تمہیں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں دوں گا۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے پھوٹ آئے۔ میں نے اس کی ناک اور ہونٹوں کے درمیان پسینے کے قطرے دیکھے، یہ گھبراہٹ کی علامت ہوتی ہے۔ کالا پانی جانتی ہو؟ میں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کہا۔ تم نے کالا پانی سنا ہے نا؟ جن قاتلوں کو عمر قید ملتی ہے انہیں کالے سمندر کے پار بھیج دیتے ہیں۔ تم جوان ہو رانو، خوبصورت بھی ہو، وہاں سے جب واپس آؤ گی تو تم بوڑھی ہو چکی ہوگی، بال سفید ہوں گے اور تمہارے یہ موتیوں جیسے دانت منہ میں نہیں ہوں گے۔ اس کے ہونٹ کانپے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ابھی وقت ہے رانو، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں تمہیں بچا لوں گا، ابھی قانون میرے ہاتھ میں ہے۔ شاید میری ہمدردی کا اثر تھا کہ اس کی زبان ذرا سی ہلی، کہنے لگی، آپ مجھے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ میں نہیں، تمہارا سچ تمہیں بچائے گا۔ اس نے سر جھکا لیا اور اچانک سر اٹھا کر بولی، مجھے معلوم نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور اس کا یہ پوچھنا کہ میں اسے کس طرح بچا سکتا ہوں واضح ثبوت تھا کہ وہ جرم میں شریک ہے۔ اس نے یہ جو کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر ملزم اقبال جرم سے پہلے ایسی باتیں کیا کرتا ہے۔ پولیس جانتی ہے کہ ملزم کو اس مرحلے سے کس طرح نکال کر اقبال جرم تک لایا جاتا ہے۔ یہ کامیابی تشدد کے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں وعدہ معاف گواہ بنانے کا قائل نہیں تھا۔ بے شک وعدہ معاف گواہ بنانے سے تھانے دار کا کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن میرا اصول کچھ اور تھا۔ وعدہ معاف گواہ اس کیس میں بنایا جاتا ہے جس میں زیادہ ملزم ہوں اور ثبوت اور شہادت کی کمی ہو۔ ان ملزموں میں سے ایک کو اس شرط پر معافی دے دی جاتی ہے کہ وہ اقبال جرم کر کے ثبوت اور شہادت مہیا کرے۔ میں اس بنا پر وعدہ معاف گواہ کا قاتل نہیں تھا۔ بعض اوقات کورٹ میں جا کر وعدہ معاف گواہ منحرف ہو جاتے ہیں اور سارا کیس تباہ ہو جاتا ہے، یعنی تمام ملزم بری ہو جاتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ کہ ایک مجرم سزا سے بچ جاتا ہے۔ میں کسی مجرم کی حوصلہ افزائی کرنے سے گریز کیا کرتا تھا۔ یہ کیس مجھے ایسا نظر آ رہا تھا جس میں وعدہ معاف گواہ ضروری معلوم ہوتا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی شہادت نہیں تھی، وہ برتن نہیں تھا جس میں زہر دیا گیا۔ رانو کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے میں نے اس لیے بھی سوچی تھی کہ یہ بڑے لوگ جاگیردار، زمیندار اور وڈیرے نوکروں چاکروں سے جرم کرواتے یا اپنے گناہوں میں انہیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ نوکر چاکر محض روٹی، کپڑے اور تھوڑے سے نقد انعام کی خاطر جرم کرتے رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو اسے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ رانو اگر کسی شریف اور باوقار گھرانے میں نوکرانی ہوتی تو وہ شریف اور باوقار ہوتی۔ وہ ایسی عورت کی نوکرانی بنی جو شریف نہیں تھی۔ وہ رانو کو رازدان بنا کر اپنی ایک خفیہ زندگی گزار رہی تھی، اور وہ رانو کو مسلن کے بیان کے مطابق
بڑے قیمتی کپڑے اور پیسے دیتی تھی، لہٰذا رانو اس کے گناہوں میں شریک ہو گئی۔ قانون اسے مجرم ہی کہتا تھا، لیکن میں نے انسانی جذبات کے تحت اس کے کردار کو دیکھا تو وہ مجھے بے قصور نظر آئی۔ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر اپنی مالکن کو خوش کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، اسے اچھی طرح سمجھایا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اور یہ بھی کہ اسے سزا نہیں ملتی۔ وہ نہ مانی۔ میں بہرحال اسے جرم میں شریک سمجھنے لگا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو۔ وہ بہت تڑپی، فرش پر لیٹ گئی۔ اسے گھسیٹ کر زنانہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور ASI سے کہا کہ اسے اقبال جرم کے لیے اور وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار کرو۔ میں نے سختی سے کہا کہ اس پر ذرا سا بھی تشدد نہ ہو۔ احمد علی کے قتل کی تفتیش الگ تھی۔ میرے مخبر ادھر ادھر سے خبریں لا رہے تھے۔ نمبردار بھی اسی کام میں مصروف تھا، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ باہر خانہ بدوشوں نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ ان کی عورتیں ڈھیٹ اور بے حیا تھیں، بے حد گندی بکواس کرتی تھیں۔ ان سب پر مجھے ذرا تشدد کرنا پڑا اور انہیں کہا کہ میں سب کو جیل کی حوالات میں بھیج دوں گا۔ نادرہ کے عزیز و اقارب الگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے نادرہ کو اپنے دفتر میں بلایا اور بٹھا لیا۔ میں اس سے ان باتوں کی تصدیق کرانا چاہتا تھا جو مسلن اور رانو سے مجھے معلوم ہوئی تھیں۔ چوہدرانی، تمہاری رات کی نوکرانی رانو حوالات میں بند ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ وہ چوہدرانیوں والے غصے میں آ گئی، بولی، تمہارا دماغ چل گیا ہے، معلوم نہیں تمہیں کس نے تھانے دار بنا دیا؟ تم غفورے کا کھا کر ایک بے گناہ عورت کو پریشان کر رہے ہو۔ رانو بیچاری کو تم نے کیوں دھر لیا ہے؟ معلوم نہیں کیوں، میں ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا تو دیا ہے، اس نے کہا۔ کیا میں اپنی اور احمد علی کی کوئی بات میں نے چھپائی ہے؟ مجھ سے یہ بھی سن لو کہ مجھے اپنے خاوند کے مرنے کا ذرا سا بھی رنج نہیں، مجھے احمد علی کے مرنے کا غم کھا رہا ہے۔ اور پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میں نے غصے کا جواب غصے سے نہ دیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کہہ سن کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور اس سے پوچھا کہ چودھری صادق نے شکایت کی تھی کہ دودھ پی کر اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، پھر طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ وہ چل بسا۔ یہ بات رانو نے بتائی ہوگی، اس نے کہا۔ اس میں کوئی راز نہیں، چودھری نے ایسے ہی کہا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ دودھ میں کیا خرابی ہو سکتی ہے، یہ چرس کا اثر ہے۔ اور رانو نے کہا تھا کہ دودھ تو میں نے ڈالا تھا۔ ہاں، اس نے یہی کہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اب ذرا ہوش میں آؤ چوہدرانی، میں نے اسے کہا۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، میں زبردستی یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ خاوند کو تم ہی نے زہر دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے دیا ہو، لیکن کون کہتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے؟ ڈاکٹروں نے لکھا ہے، میں نے کہا۔ اب کوئی شک نہیں رہا۔ دلی کے انگریز ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہارے خاوند کو زہر دیا گیا تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ زہر کس نے دیا ہے۔ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ رانو نے کہا تھا کہ دودھ اس نے ڈالا اور تمہارے خاوند کو پلایا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم نہیں کہ اس نے دودھ میں کچھ ملا دیا ہو؟ اس نے وہ دودھ میرے لیے گلاس میں ڈالا تھا، نادرہ نے کہا، لیکن وہ میرے خاوند نے پی لیا، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ رات کا وقت تھا، رانو میرے لیے گلاس میں دودھ ڈال کر لائی۔ گلاس ابھی اس کے ہاتھ میں تھا کہ محلے کے کسی گھر سے عورتوں کے رونے کی بڑی اونچی آوازیں آئیں۔ ایک آدمی بیمار تھا، اس کی بیوی کے میرے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، میں سمجھی وہ مر گیا۔ میں اٹھ دوڑی، رانو بھی میرے پیچھے اس گھر میں پہنچ گئی۔ وہ آدمی مرا نہیں تھا، غشی میں چلا گیا تھا۔ عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور وہ لوگ ڈاکٹر کو بلا لائے۔ میں اور رانو گھر آ گئیں۔ میرے خاوند نے رانو سے کہا، وہ دودھ میں نے پی لیا ہے، اس کے لیے اور گرم کر لاؤ۔ رانو دوسرے گلاس میں دودھ لے آئی جو میں نے پی لیا۔ رانو پر تمہیں بہت بھروسہ ہے؟ میں نے ایک شک کی بنا پر پوچھا۔ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ رانو نے دودھ میں زہر ملایا ہوگا؟ نادرہ نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، رانو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میرا دماغ چکرانے لگا، کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کون کسے مارنے کی کوشش میں تھا۔ نادرہ سے میں نے کہا کہ وہ سوچے اور جو کچھ اسے یاد آتا ہے اور جو کچھ وہ جانتی ہے مجھے بتائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ رانو اس کے رشتہ دار نہیں، وہ نوکرانی ہے جس کی دلچسپی اپنے پیٹ اور اپنی ضروریات کے ساتھ ہے۔ ذہن سے یہ وہم اور خدشہ نکال دو کہ میں کسی کے کہنے پر تمہیں پریشان کر رہا ہوں۔ میں نے ہمدردی کے لہجے میں اسے کہا، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ تمہارے خاوند کو زہر دیا گیا ہے۔
اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زہر اس دودھ میں تھا جو غلطی سے تمہارے خاوند نے پی لیا تھا۔ اس نے ماتھا سکیڑ لیا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاں، اس نے میری طرف دیکھے بغیر یوں کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہی ہو۔ رانو کے ساتھ میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میرے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دبی سی آواز میں بولی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میرے خاوند نے کہا تھا کہ وہ دودھ اس نے پی لیا ہے تو رانو نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ہائے چودھری جی، وہ آپ نے پی لیا۔ میں نے کہا تھا تو کیا ہوا، پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا۔ تب میرے خاوند نے کہا تھا اسے اور دودھ گرم کر دو، اور وہ میرے لیے دودھ لے آئی تھی۔ اس نے آگے ہو کر میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا میری نوکرانی کے ہاتھوں کسی نے مجھے زہر پلانا چاہا تھا؟ اس کا دم خم ختم ہو چکا تھا۔ اس نے رانو کی یہ بات سنا کر مجھے ایک اور شک میں ڈال دیا۔ میں نے اسے کہا، معلوم یہی ہوتا ہے کہ کسی نے زہر تمہیں دینا چاہا تھا مگر تمہارا خاوند پی گیا، تمہیں کس پر شک ہے؟ ایک تو قاسمہ ہے، اس نے کہا، اور دوسری احمد علی کی بیوی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ سوچ سوچ کر میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ سر دکھنے لگا تھا۔ مجھے ذرا آرام کی ضرورت تھی، اونگ آ رہی تھی۔ میری قسمت میں آرام تو تھا نہیں۔ میرے علاقے کے ایک گاؤں کا نمبردار ایک آدمی کو ساتھ لے آیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میرے مخبر سرگرم تھے اور نمبرداروں کو بھی میں نے چوکس کر رکھا تھا۔ نمبرداروں کا اپنا سراغ رسانی اور جاسوسی کا نظام تھا۔ قصبے کے ایک قریبی گاؤں کے ایک آدمی نے زراعت انسپیکٹر کے قتل کی خبر سن لی تھی۔ وہ نمبردار کا قریبی آدمی تھا۔ اس نے نمبردار کو بتایا کہ ایک دن وہ شہر یعنی میرے تھانے والے قصبے کو پیدل جا رہا تھا۔ اس نے 3 آدمی دیکھے جو برساتی نالے میں کلہاڑیاں اور ایک ٹوکا ریت پر رگڑ رہے تھے۔ وہاں نالے کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے، پانی تھوڑا تھا، صرف ایک کنارے کے ساتھ جہاں سے نالا مڑتا تھا پانی جمع تھا، ادھر ادھر کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہ آدمی انہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اسے شاید نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ تینوں نے کپڑے اتارے اور دھونے لگے۔ وہ آدمی یہ نہیں دیکھ سکا کہ ان کے کپڑوں پر خون تھا یا نہیں، وہ بالکل ننگے ہو گئے تھے۔ وہ آدمی ذرا قریب سے گزرا تو اس نے تینوں کو پہچان لیا۔ وہ چودھری غفور کے مزارے تھے۔ میں نے اس آدمی سے بہت کچھ پوچھا اور اس سے دن بھی پوچھا۔ اس نے وہی دن بتایا جس دن احمد علی قتل ہوا تھا۔ اس آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف سے آئے اور نالے میں اترے تھے۔ اس آدمی نے مجھے ایسی معلومات دیں جن سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، یا شاید مجھے وہم سا ہوا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اگر چودھری غفور کے مزارے کلہاڑیاں اور ٹوکا ریت پر رگڑ رہے تھے اور انہوں نے کپڑے اتار کر نالے میں دھوئے تھے تو وہ احمد علی کو قتل کر کے آئے تھے اور قتل کروانے والا چودھری غفور تھا۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل اور چند ایک کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور مزاروں کے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے گھر قصبے کے ساتھ ہی تھے، درمیان میں کھیت تھے، آگے جا کر ان کے کچے کچے کوٹھے تھے۔ قصبے کے نمبردار کو میں نے ساتھ لے لیا تھا۔ چودھری غفور کے مزارے 4 گھرانے تھے۔ میں نے چاروں کے مردوں کو کھیتوں سے بلا لیا۔ ان کی تعداد 12-13 تھی۔ جس آدمی نے انہیں دیکھا تھا اس سے پوچھا کہ ان میں وہ 3 کون تھے۔ اس نے بڑی آسانی سے وہ 3 مزارے الگ کر دیے۔ تینوں جوان تھے۔ میں ایک کو پرے لے گیا اور اس سے پوچھا، اس روز جو کلہاڑی یا ٹوکا تم نالے میں ریت سے صاف کر رہے تھے اور جو کپڑے تم نے دھوئے تھے وہ فوراً میرے حوالے کر دو۔ تمہارے پاس کلہاڑی تھی یا ٹوکا؟ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، کلہاڑی۔ میں 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر میں گھس گیا۔ اس نے ایک کلہاڑی میرے حوالے کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کون سے کپڑے دھوئے تھے۔ اس نے اپنے پہنے ہوئے کرتے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کا کرتا اتروا لیا۔ اس نے جو چادر باندھ رکھی تھی وہ بھی اس نے دھوئی تھی۔ میں نے وہ بھی اس سے لے لی، پھر اس کے گھر کی تلاشی لی۔ کاغذی کارروائی مکمل کی، 2 گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور میں باہر نکل آیا۔ دوسرے 2 مزارے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے جب میرے ہاتھ میں کلہاڑی، کرتا اور چادر دیکھی تو ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ وہ غریب آدمی کرائے کے قاتل تھے۔ میں نے دوسرے کو الگ کیا اور اسے کہا، تمہارے ساتھی نے ساری بات بتا دی ہے، کلہاڑی اور وہ کپڑے بھی دے دیے ہیں جن پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ تم بھی اپنا ہتھیار اور وہ کپڑے دے دو، میں تمہارے ساتھ بھی وہی رعایت کروں گا جو اس کے ساتھ کر رہا ہوں، بالکل نہ گھبراؤ۔ اس نے سدھائے ہوئے جانور کی طرح مجھے اپنے گھر میں چلنے کا اشارہ کیا اور ایک ٹوکا نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے اس سے وہ کپڑے مانگے جو اس نے نالے میں دھوئے تھے۔ اس نے 2 گواہوں کے سامنے کھدر کی ایک چادر
اور کھدر کا ایک کرتا میرے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں کپڑے کمرے میں بندھی ہوئی ایک رسی پر پڑے تھے۔ باہر آ کر تیسرے کو الگ کیا اور اس کے آگے بھی جھوٹ بولا کہ تمہارے دونوں ساتھیوں نے ساری بات بتا دی ہے اور میں ان کی بہت مدد کروں گا۔ وہ کلہاڑی جو تم نے ریت سے صاف کی تھی اور جو کپڑے نالے میں دھوئے تھے، اندر چل کر میرے حوالے کر دو۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح مجھے اندر لے گیا اور ایک کلہاڑی، ایک کرتا اور ایک چادر مجھے دے دی۔ میں نے ان کے بھی مشیر نامے تیار کیے اور ان پر گواہوں کے انگوٹھے لگوا لیے۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے شکار مار لیا۔ میری اس کارروائی کے دوران چودھری غفور بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بے تکلفی سے سلام کیا اور میں نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ ملایا تھا۔ پھر وہ نمبردار کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ میں نے وہیں مزاروں سے اقبالی بیان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نمبردار کی ڈیوڑی میں جا بیٹھا اور ایک مزارے کو اندر بلایا۔ اسے کہا کہ وہ پوری تفصیل سے سنا دے کہ اس نے اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ زراعت انسپیکٹر کو کہاں اور کس طرح قتل کیا ہے اور قتل کس نے کرایا ہے۔ نہ حضور، اس نے معصومیت سے جواب دیا، ہماری زراعت انسپیکٹر کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ ہم اسے قتل کرتے؟ پھر تم نے نالے میں کپڑے کیوں دھوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور کلہاڑی کیوں صاف کی تھی؟ کیا ان پر خون نہیں تھا؟ نہ جی، خون کیسا؟ اس نے کہا، ہم تو صبح صبح ایک درخت کاٹنے گئے تھے، واپس آئے تو نالے میں نہانے اور کپڑے دھونے اتر گئے۔ سب کہنے لگے کہ ریت سے کلہاڑیوں کے پھل چمکا لیتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ یہ مزارہ بڑا چالاک اور مکار نکلا۔ مجھے خیال آیا کہ چودھری غفور آ گیا تھا۔ اس نے اشارہ کر کے انہیں پکا کر دیا ہے اور ان تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کر لیا ہے۔ میں نے دوسرے مزارے کو اندر بلا کر وہی سوال کیا جو پہلے سے کیا تھا۔ اس نے بھی حیران سا ہو کر کہا کہ وہ تو ایک درخت کاٹنے گئے تھے۔ اسے ایک طرف کر کے میں نے تیسرے کو اندر بلایا اور اس سے بھی وہی پوچھا جو اس کے ساتھیوں سے پوچھا تھا۔ یہ آدمی خاصا احمق ثابت ہوا۔ وہ شاید اپنے ساتھیوں کا یا چودھری غفور کا اشارہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ کہنے لگا کہ ایک کھیت کے کنارے اونچے کرنے گئے تھے، وہ کر کے واپس آئے اور نالے میں نہانے کے لیے اتر گئے۔ کنارے کلہاڑیوں اور ٹوکوں سے اونچے کیے جاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، ہمارے پاس 2 کدالیں تھیں۔ اس سے پہلے کدالوں کا ذکر نہیں آیا تھا۔ جس آدمی نے انہیں نالے میں دیکھا تھا اسے کدالیں نظر نہیں آئی ہوں گی۔ معلوم نہیں ان کے پاس کدالیں تھیں یا نہیں۔ میں نے اس مزارے سے کہا کہ وہ چل کر دونوں کدالیں مجھے دکھا دے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک کدال اپنے گھر سے دی اور دوسری اپنے ایک ساتھی کے گھر سے۔ میں اسے واپس نمبردار کی ڈیوڑی میں لے آیا اور اسے کہا کہ اب وہ مجھے اس کھیت تک لے چلے جس کے انہوں نے کنارے اونچے کیے تھے۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر میں نے اس کے ایک ساتھی کو الگ کر کے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو جہاں تم نے درخت کاٹا ہے۔ اس سے ہٹ کر میں نے تیسرے سے کہا کہ وہ مجھے اس جگہ لے چلے جہاں اس نے درخت کاٹا ہے۔ بڑا دلچسپ منظر تھا۔ تینوں ایک دوسرے سے دور دور بت بنے کھڑے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے سب سے الگ الگ کیا کہا ہے۔ میں نے تینوں سے کہا، چلو، میں نے کیا کہا ہے، چل پڑو۔ وہ کھڑے رہے۔ یہ ثبوت تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ جس نے کہا تھا کہ ایک کھیت کے کنارے اونچے کیے تھے، اس کے چہرے پر سب سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا وزن اٹھا نہیں سکتی۔ میں نے ڈیوڑی کی طرف اشارہ کر کے اسے اندر چلنے کو کہا۔ وہ ڈرے ہوئے جانور کی طرح میری طرف دیکھتا اندر چلا گیا۔ میں نے ڈیوڑی میں جا کر اسے کہا، دیکھ لیا جھوٹ کا نتیجہ، کہاں ہے وہ کھیت؟ دوسروں کے لیے پھانسی چڑھنا چاہتے ہو؟ سچی بات بتا دو اور وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ وہ غریب آدمی میرے پاؤں پر گر پڑا اور رونے لگا۔ میں نے اسے اٹھایا، شفقت سے اس کے ساتھ بات کی، ہمدردی اور دوستی کا اظہار کیا، اسے تسلی دی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کے ملزم کی زبان کس طرح کھلوائی جاتی ہے۔ قتل ہضم کرنا ممکن نہیں ہوتا اور ایک غریب مزارہ کسی تھانے دار کو زیادہ دیر تک چکمہ نہیں دے سکتا۔ ملزم کی اس حالت میں تھانے دار کے تشدد سے کہیں زیادہ ہمدردی کام کرتی ہے۔ جناب، اس نے کہا، زراعت انسپیکٹر کو ہم تینوں نے قتل کیا ہے اور یہ قتل چودھری غفور نے کروایا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں جناب، 200 روپیہ اور نئے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا ہم جیسوں کے لیے معمولی انعام نہیں ہوتا۔ کیا آپ مجھے سزا سے بچا سکتے ہیں؟ بالکل بچا سکتا ہوں، میں نے کہا، تم نڈر ہو کر ساری بات سنا دو۔ اس نے قتل کی کہانی یوں سنائی۔ ایک روز چودھری غفور نے ان تینوں کو بلا کر بھنا ہوا گوشت کھلایا اور دودھ پلایا۔
اور تینوں کے آگے 200 روپیہ رکھ کر کہا کہ زراعت انسپیکٹر کو قتل کرنا ہے۔ اس نے ایک ایک جوڑا کپڑوں کا بھی وعدہ کیا۔ اس نے ان تینوں کو خوب ہوا دی اور انہیں دلیر اور بہادر اور اپنا بھائی کہا۔ تینوں تیار ہو گئے۔ رات کو وہ تینوں کو اس جگہ لے گیا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس کے پاس ٹارچ تھی اور چاندنی بھی تھی۔ اس نے لاش غائب کرنے کی وہ جگہ منتخب کی جہاں سے ہمیں لاش ملی تھی۔ چودھری غفور نے انہیں ایک جگہ گھات لگانے کو دکھائی اور ان میں سے ایک کو پگ ڈنڈی پر کھڑے رہنے کو کہا اور اسے بتایا کہ زراعت انسپیکٹر دورے پر جا رہا ہے اور وہ اس پگ ڈنڈی سے گزرے گا۔ غفور نے اسے بتایا کہ زراعت انسپیکٹر کو کیا چکمہ دے کر ویرانے میں 2 آدمیوں کی گھات میں لے جانا اور اسے قتل کرنا ہے۔ چودھری غفور نے تینوں کو یقین دلایا کہ قتل کا کوئی کھرا کھوج نہیں ملے گا اور اگر وہ پکڑے گئے تو تھانے دار اس کا دوست ہے، وہ تینوں کو چھڑا لے گا۔ چودھری غفور کو پتہ چل گیا تھا کہ زراعت انسپیکٹر احمد علی فلاں صبح فلاں طرف دورے پر جا رہا ہے۔ یہ موقع اچھا تھا۔ اس نے اپنے ان تینوں مزاروں کو قتل کے لیے اس طرح تیار کر لیا کہ تینوں قتل کو ایک کھیل سمجھ بیٹھے۔ اس زمانے میں 200 روپیہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس کے ساتھ چودھری غفور کی خوشنودی ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ جس صبح احمد علی کو دورے پر روانہ ہونا تھا، تینوں بہت سویرے نکل گئے۔ ان کے پاس 2 کلہاڑیاں، 1 ٹوکا، ہاتھ سے چارہ کترنے والا ٹوکا اور 2 کدالیں تھیں۔ وہ قصبے سے تقریباً 5 میل دور چلے گئے۔ ان میں سے ایک اس راستے پر ہو گیا جس سے احمد علی کو گزرنا تھا اور 2 اس راستے سے دور ایک جگہ گھات میں بیٹھ گئے۔ جب احمد علی وہاں سے گزر رہا تھا اس وقت سورج نکل آیا تھا۔ ایک مزارہ اسے ملا اور اسے روک کر کہا کہ وہ چودھرانی نادرہ کا مزارہ ہے اور اس کے ساتھ آیا ہے۔ چودھرانی خانقاہ پر آئی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ جا کر اس راستے پر کھڑا ہو جاؤں، آپ گزریں گے تو آپ کو ادھر بلا لاؤں۔ احمد علی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر گھوڑی کا رخ ادھر کو کر دیا۔ مزارے نے احترام سے گھوڑی کی باگ پکڑ لی اور آگے آگے چل پڑا۔ وہ اسے عام راستے سے ہٹا کر موت کے اس ویرانے کی طرف لے گیا جو نیچے چلا جاتا اور دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ مزارے نے مجھے بتایا کہ احمد علی نے اس سے پوچھا کہ چودھرانی شاید بہت سویرے گھر سے نکلی ہوگی۔ مزارے نے اسے بتایا کہ ابھی اندھیرا تھا کہ اسے ساتھ لے کر نکل آئی تھی۔ کہتی تھی کہ کلہاڑی ساتھ لے لو، دشمنوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مزارے نے احمد علی پر اعتبار پکا کرنے کے لیے کہا کہ خانقاہ تک سیدھا راستہ بہت لمبا ہے، اس لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، بڑا خراب علاقہ ہے۔ آگے وہ کٹا پھٹا علاقہ آ گیا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ پگ ڈنڈی سے تقریباً 1 میل دور چلے گئے تھے۔ اچانک احمد علی نے مزارے سے غصے میں کہا، اوئے ٹھہر ذرا، تو کہاں لے جا رہا ہے مجھے؟ اسے شاید کچھ شک ہو گیا تھا۔ مزارے نے اسے کہا، چودھرانی ذرا ہی آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ باغیں مزارے کے ہاتھ میں تھیں۔ احمد علی نے کہا کہ باغیں مجھے دے دے۔ گھات میں بیٹھے ہوئے 2 مزارے قریب ہی تھے۔ مزارے نے باغیں نہ چھوڑی اور تیز تیز چلنے لگا۔ احمد علی گھوڑے سے اترنے لگا تو مزارہ دوڑ پڑا۔ گھوڑی بھی دوڑنے لگی اور مزارہ اس ذرا گہری جگہ اتر گیا جہاں کھوجی نے ہمیں گھوڑی اور 2-3 آدمیوں کے کھرے دکھائے تھے اور مٹی پر خشک خون تھا۔ قریب سے ہی دونوں مزارے اٹھے۔ انہوں نے احمد علی کے پاؤں رکابوں سے نکالے۔ اس نے منت سماجت کی، شور بھی مچایا، مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی گناہوں کی زندگی ختم اور سزا شروع ہو چکی تھی۔ مزاروں نے اس پر کلہاڑیوں کے 4-5 وار کیے۔ اس مزارے کے ہاتھ میں جو مجھے قتل کی کہانی سنا رہا تھا ٹوکا تھا۔ اس نے احمد علی کے کولے پر ایک ہی وار کیا اور ٹوکا جوڑ تک اتر گیا۔ احمد علی گرا تو ایک مزارے نے اس کی پسلیوں پر یوں کلہاڑی ماری جیسے لکڑی چیرنے کے لیے کلہاڑی چلائی جاتی ہے۔ چودھری غفور نے انہیں لاش چھپانے کے لیے جگہ دکھا رکھی تھی۔ یہ قدرتی بنی ہوئی قبر تھی۔ مزاروں نے لاش اٹھائی اور اس جگہ رکھ دی۔ یہ جگہ گز بھر گہری تھی۔ لاش اس میں فٹ آ گئی۔ مزارے 2 کدالیں ساتھ لے آئے تھے۔ ان سے انہوں نے ادھر ادھر سے مٹی کھودی اور یہ لمبوترا سا گڑھا بھر دیا۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ قبر نما گڑھے سے آگے سوراخ ہے جہاں سے برسات میں پانی گزرتا ہے۔ چودھری غفور نے انہیں بڑی سخت ہدایت دی تھی کہ وہ لاش سے کوئی چیز نہ لیں اور گھوڑی کو کھلا چھوڑ دیں۔ انسان کس قدر کم عقل ہے کہ وہ جرم کرتے بھول جاتا ہے کہ اوپر خدا تو دیکھ رہا ہے اور گناہ مٹی میں چھپائے نہیں جا سکتے۔
مزارے گھوڑی کو وہیں چھوڑ کر چل پڑے۔ ان کی کلہاڑیوں اور ٹوکے پر بھی خون تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ وہ ایسے راستے سے واپس آئے جدھر انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے نالے میں اتر گئے جہاں انہوں نے کلہاڑیوں اور ٹوکے سے خون ریت سے صاف کیا اور کپڑے اتار کر دھوئے۔ واپس آ کر انہوں نے چودھری غفور کو بتایا کہ وہ کام کر آئے ہیں۔ اس نے انہیں تسلی دی کہ انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس نے تینوں کو 200 روپیہ اور نئے کپڑے دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں جب یہاں آیا تھا تو تینوں نے فوراً ٹوکا، کلہاڑیاں اور کپڑے نکال دیے تھے، پھر انہیں کیا ہوا تھا کہ تینوں نے جھوٹ بول دیا کہ انہیں احمد علی کے قتل کا کچھ علم نہیں؟ اس نے بتایا کہ چودھری غفور نے آ کر سب کو اشارہ کر دیا تھا۔ پھر اس نے قصبے کے نمبردار کے ذریعے انہیں کہا تھا کہ تھانے دار کو کچھ نہ بتانا اور گھبرانا نہیں۔